نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبحوں میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنی پیاری بات اپنے شعر میں کچھ یوں کہتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آئیے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی پیارے پیارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ماشاء اللہ۔ اور انہی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے ایک اور مہمان مولانا اکرم مدنی صاحب۔ کیسے اکرم بھائی؟ اللہ کا شکر، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ایک بہت پیارے نعت خوان ہمارے شعبان بھائی بھی تشریف فرمائے۔ شعبان بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ سب کا آنا اللہ کریم اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ان سے بہت سی گفتگو کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ
عظیم مدنی اللہ اللہ لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ اللہ لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ لا الہ الا ہو حامد و محمود و محمد دو جگ کے سردار حامد و محمود و محمد دو جگ کے سردار جان سے پیارا لاج دولارا جان سے پیارا لاج دولارا رحمت کی سرکار مدنی اللہ لا الہ الا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 12 ربیع الاول کی صبح اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا تو کیا تشریف لاتے ہیں کہ ساری دنیا ہی روشن ہو گئی، ہر طرف میرے آقا کی آمد کے گویا ڈنکے بج رہے تھے۔ جنت میں بھی آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، حور خوش ہیں، غلمان خوش ہیں، ہر طرف سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ عرش و فرش ہر طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے 12 ربیع الاول شریف کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بڑی ہی عظیم یہ شے ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے نا، سبحان اللہ۔ میرے آقا آئے تو ایسے آئے کہ پوری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر دیا۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی جو ہے اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نور مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا نور کیسا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور اور بشر دونوں بنایا۔ آئیے
اس طرف بڑھیں گے اور آج انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو کیسی کیسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے مہمان قاری احمد رضا صاحب کی طرف، اور قاری صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل، علی بھائی آج کا جو ٹاپک ہے ایک نئی صبح کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ صبح کو جو چاندنی مل رہی ہے اور رات کو بھی جو رونق مل رہی ہے اور تاروں کی جو چمک ہے، سورج کی جو چمک ہے، چاند کی جو چمک ہے، یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا صدقہ ہے۔ بے شک نور مصطفیٰ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نور سے مخاطب فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو علی بھائی یہ گمان آتا ہے کہ معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے مفسرین کرام رحمہ اللہ المبین نے نور سے مراد یہاں پر قد جاءکم من اللہ نور یا نور سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لیا ہے، جیسا کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر، اسی طریقے سے علامہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تفسیر بغوی کے اندر، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر، اسی طریقے سے ملا علی قاری نے شرح شفا کے اندر، اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت میں نور سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے اور آپ کے نور سے ساری دنیا روشن ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کب سے ثابت ہوئی؟ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو سمجھو زمین سے پہلے، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ لوح و قلم تھا، نہ کرسی تھا، دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لوح و قلم بنی ہے، کرسی بنی ہے، عرش بنا ہے، اور دیگر جو بھی دنیا میں چیزیں وجود میں آئی ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت سے آئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا علی بھائی، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں عشق والی باتیں ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نور والی، کیونکہ آج کا ٹاپک اتنا زبردست ہے کہ ہر عاشق رسول جب یہ نور مصطفیٰ پر گفتگو سنے گا تو اس کے عشق کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں پہلے اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم پاک میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر پھر ان سے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر وہ منتقل ہو کر حضرت شیش علیہ السلام کے اندر آیا، پشت میں آیا، پھر حضرت شیش علیہ السلام سے لے کر اور دیگر جو بھی انبیاء تھے ان کی پشتوں سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترم ہیں، آپ کے سمجھو پشت میں وہ منتقل ہوا، پھر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترمہ ہیں، آپ کی رحم پاک میں پھر وہ نور منتقل ہوا، پھر یہ نور انسانی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو یوں سمجھ لیجئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک کئی نسلوں کے اندر، پشتوں کے اندر، رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جن پشتوں میں، صلبوں کے اندر وہ نور منتقل ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے گمراہیت سے پاک رکھا، نجاست سے پاک رکھا، ناپاکی سے پاک رکھا، آلودگی سے پاک رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زنا اور بدکاری سے بھی دور رکھا، کیونکہ نور مصطفیٰ ایسی پشتوں میں ہو کر آ رہا تھا تو ان سب کا پاک ہونا یہ ضروری تھا، ان سب کا نیک و متقی پرہیزگار ہونا یہ ضروری تھا۔ اچھا علی بھائی، مزے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو جو مسجود ملائکہ ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی نور کی برکت سے، ہاں اسی نور کو سجدہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی
اسی نور کی برکت سے. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے نجات ملی، ان کے اہل کو، ان کے مصاحبوں کو کشتی نوح سے جو نجات ملی وہ اسی نور کی برکت سے ملی. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر کا منصب ملا وہ اسی نور کی برکت سے ملا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو شفا ملی ہے وہ اسی نور کی برکت سے ملی. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے اسی نور کی برکت سے ملی. یعنی الغرض جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے سب کو جو بھی انعام و اکرامات ملے وہ اسی نور کی برکت سے ملے. الحمدللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. اور وہ بھی ہے نا شعر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یقیناً یہ جو کچھ بھی ہے میرے آقا ہی کی بدولت ہے. اور اعلیٰ حضرت ایک مقام پر اور کہتے ہیں نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ الحمدللہ آقا ہی کی بدولت ہے. اگر وہ آقا نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے. ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا اس جہان کی جان ہے نا، اور جان ہے تبھی تو جہان زندہ ہے نا. اگر آقا نہ ہوتے تو یہ زندگی، یہ جان جو ہے یہ دنیا کیسے چل رہی ہوتی. تو ہمارے آقا الحمدللہ آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. اور میرے آقا کے نور کے تو کیا کہنے. اعلیٰ حضرت نے تو ایک پورا قصیدہ نور بھی لکھا ہے نا، صبح طیبہ میں ہوئی، وہ پورا نور ہی نور، نور ہی نور. اس میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بھی انشاءاللہ ہم نعت خان سے سنیں گے ابھی. تو وہ ماشاءاللہ نور ہی نور. میرے آقا تو کیسے نور ہیں، اور میرے آقا سے جو وابستہ ہو گئے آپ کے اصحاب کرام، آپ کے اہل بیت، وہ بھی سب نور ہی نور. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی. تو مزید میں چاہوں گا کہ احادیث کریمہ اور مزید ہمارے کچھ اکرم بھائی ایڈ کرنا چاہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم. ہمارے احمد رضا بھائی نے بہت پیاری گفتگو فرمائی کہ جو کچھ جہان کے اندر ہے وہ سب کچھ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے یہ کائنات معرض وجود میں آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت حق ہے اور اس کے متعلق ہم نے سنا. آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں لے کر آئی اپنے گھر میں تو پھر مجھے رات میں چراغ جلانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ اتنا چمکا کرتا تھا کہ پورا گھر روشن رہا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میری پڑوسن ام خولہ سعدیہ یہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے حلیمہ سعدیہ کیا تمہارے گھر میں پوری رات آگ روشن رہتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا گھر جگمگاتا رہتا ہے اس بچے کی برکت سے جو بچہ میں مکہ مکرمہ سے لے کر آئی ہوں. یعنی ہمارے آقا دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی نورانیت سے حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر چمکتا رہا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ رات میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی کہ اچانک سوئی گر جاتی ہے اور دیا بجھ جاتا ہے. یعنی سوئی بھی گر گئی، رات کا وقت ہے، دیا بھی بجھ گیا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ کے تشریف لانے کی برکت سے اتنا اجالا ہوا کہ میں نے اپنی رات میں گم ہوئی سوئی تلاش کر لی. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا،
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، ہو جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، ہو جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کو کیا کہنے، آپ تو وہ نوری بشر ہیں کہ جس کی طرف اشارہ فرما دیں وہ نوری ہو جایا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک حبشی غلام کے چہرے پر جو کالا اور سیاہ تھا، اس کے چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے چہرہ تابندہ ہو گیا، نورانی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا جو مالک تھا نا، جب مالک نے اپنے غلام کو دیکھا تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تو میرا غلام نہیں ہے، کہ تیرا چہرہ تو کالا تھا، سیاہ تھا، تیرا چہرہ تو اب نورانی ہے، روشن ہے، یہ کیسا ہو گیا؟ تو اس نے پورا ماجرا اس نے بیان کیا جو گزشتہ تھا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو ماجرا سننے کے بعد جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ اس نے سنا، تو جو اس کا آقا تھا تو وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ یعنی یہ معجزہ سن کر، اپنے غلام کی زبانی یہ معجزہ سن کر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کو کیا کہنے، اللہ کریم ان کی نورانیت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ کیا، اور میرے آقا تو نور ہیں ہی، اور دیکھیں نا میرے آقا تو کیسے نور ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نور نہیں ہے تو ان کو سوچنا چاہیے میرے آقا نور ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی علماء نے بیان کی ہے، کیونکہ شب معراج یہ واقعہ اتنا مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور گئے کہاں؟ لامکان، اور وہاں پر گئے کہ جہاں پر بشر کی انٹری نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں جا سکتے نا، وہ تو بشر کی بھی انٹری نہیں ہے، تو اب وہاں پر جو نور ہے وہی جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے آقا نور ہے، اگر نور نہ ہوتے تو نہ جا سکتے۔ تو اس پر شعر بڑا پیارا کسی نے کہا، وہ کہتے ہیں نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تو کیا بات ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ قاری صاحب ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے کہ میرے آقا کے نور کی پیدائش کب ہوئی، کچھ اس تعلق سے بھی بیان فرمائیں، کیا اس کے پس منظر کیا تھا اور کیا معاملات تھے؟ جی علی بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور آپ پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز پیدا فرمائی؟ فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن اور آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کیے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ تو پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے بہشت یعنی جنت و دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ اس طرح مکمل ایک بہت بڑی اور طویل حدیث ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے، سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل بنائی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی تو کیا ہی پیاری بات ہے، جیسا کہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آیا
تو ساری چیزیں جگمگ جگمگ ہو گئی اور ہر طرف سے یعنی ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف خوشی کا ماحول ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے یکم رجب المرجب شب جمعہ نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی منتقلی کا اعلان فرمایا، جبکہ حضرت سیدنا امام واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ جمعہ الآخر کی 15ویں رات تھی۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی منتقلی رات، یعنی جب نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم منتقل ہوا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، تو جب وہ منتقلی کی جو رات تھی، ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا، اور نور منتقل ہو رہا ہے، اس کی برکت سے ہر گھر ہر مکان میں نور داخل ہو گیا اور ہر چوپایا محو کلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، رب کعبہ کی قسم، آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد یقیناً باعث برکت ہے اور میرے آقا کا نور، سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اس نور کا صدقہ عطا فرمائے۔ ایک کلام آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید گفتگو کے آگے طرف بڑھیں گے۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ اے رضائے احمدی نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور
ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، بات چل رہی تھی نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا نور ہے۔ آپ نے قرآن کی آیاتوں سے سنا، آپ نے حدیثوں سے بھی آپ نے سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو کیسا نور عطا فرمایا، انہی کے نور سے سارا عالم نور علی نور ہو رہا ہے، جگمگ جگمگ ہو رہا ہے۔ اب آئیے مزید سنتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سبحان اللہ جو اس نور کو صبح و شام دیکھا کرتے تھے، اس نور کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز جن کے سامنے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نزدیک جو ہستیاں تھیں وہ صحابہ کرام، جو پیارے آقا کی خلوت میں بھی دیکھتے تھے، پیارے آقا کی جلوت میں بھی ہوتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ پیارے آقا کی نور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اکرم بھائی اگر ناظرین کو بتائیں کہ صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے متعلق کیا فرماتے تھے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ عز و جل بڑا لطف آئے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جب بھی سورج کے سامنے ٹھہرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جایا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور اتنا تابناک تھا، اتنا روشن تھا کہ جب سورج کے سامنے تشریف لاتے تو سورج کی روشنی جو ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے سامنے ماند پڑ جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات پر بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے خد و خال بجلی کی طرح چمکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی ہیں، جس نے بھی آپ کی تعریف و توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرے انور میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے کہ موتی۔ سبحان، موتی جس طرح چمکتا ہے نا، اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کی بوند چمکا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، چمکتی ہوئی چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ کبھی چاند کی طرف دیکھنا، اللہ اللہ کیا منظر ہوگا، کبھی چاند کی طرف، کبھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ فرماتے ہیں تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ انور کے متعلق ہم نے سنا، آئیں دانت کے متعلق سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک سے کس طرح نور آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے
تو ایسا لگتا گویا دانتوں سے نور چھن رہا ہو، نور چھنتا ہوا دکھائی دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا، گویا آفتاب ان کے چہرے میں رواں تھا، جب ہنستے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تو مسکرانے کی برکت سے جی ہاں دانتوں سے ایسی روشنی نکلا کرتی تھی کہ آس پاس کے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ کیا روشنی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مشہور شعر ہے نا اکرم بھائی، وہ بڑا پڑھا جاتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ویسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو میرے آقا تو سبحان اللہ نور والے آقا ہیں، نور والے مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا دنیا میں کیا تشریف لائے کہ پوری دنیا ہی نور والی ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ علی بھائی میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی، ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، سوچا ناظرین کو عرض کر دوں۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سمجھو سوال بھی آتا ہو، یا کسی کا یہ مائنڈ بھی بنتا ہو، یا کسی کی یہ سوچ بھی بنتی ہو، یا نظریہ بنتا ہو کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح بشر ہے، نور نہیں ہے، ہماری طرح ہی انسان ہے، کام انسان۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا آپ دیکھیں سوچیں کہ کیا آپ کے لعاب دہن کے اندر وہ کمال ہیں، یعنی تھوک کے اندر ایک عام انسانوں کے، کہ ہمارا تھوک تو ایسا ہے کہ اگر ہم کہیں پھینکے تو جہاں گندگی ہے نا تو اور گندگی ہو جائے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک اگر کھاری کنویں میں پڑ جائیں، یعنی کھارا کنواں ہو جس کا پانی کھارا ہو تو وہ میٹھا ہو جائے۔ اچھا اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں رک کے کہوں گا، اسی پر آگے مزید کنٹینیو کیجیے گا۔ جیسے آپ نے کہا نا لعاب دہن، تو یہیں پر ایک فرق واضح ہو جاتا ہے ہمارے اور پیارے آقا کے درمیان، ظاہری کہ ہمارے تھوک کو کبھی بھی لعاب دہن نہیں کہا جاتا، ہمارے تھوک کو تھوک ہی کہا جاتا ہے، اور میرے آقا کے اس مبارک جو لعاب ہے اس کو لعاب کہتے ہیں، کبھی تھوک نہیں کہتے اس کو۔ یہیں سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر نہیں، ہماری طرح انسان نہیں، بلکہ وہ نور بھی ہے۔ اب آپ دیکھا اگر ہماری طرح بشر ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، تو کیا ہم سے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، تو کیا ہم سے ہو سکتا ہے؟ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو کیا ایک عام انسان جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نوری بشر مانیں۔ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، امید ہے کہ بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ میرے آقا کتنے پیارے نور بھی ہیں اور بشر بھی ہے۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے۔ بے شک۔ اب ظاہر ہے کہ ہر چیز میں ہم دماغ لگائیں گے کہ بھئی ایسا کیوں، تو پھر اس دماغ کا کوئی علاج نہیں نا۔ تو لہٰذا پیارے آقا چونکہ ایک الگ منفرد شخصیت ہے، پیارے آقا کی خصوصیت ہے، تو اس میں یہ دماغ لگانا کہ بھی نور بشر ہیں تو نور کیسے ہو سکتے ہیں، پھر نور ہیں تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے دلائل بھی ماشاءاللہ یہاں سے دیے گئے، قرآن کریم سے ثابت کیا گیا، احادیث کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے دماغ کو کوئی علاج نہیں ہے، اور ایسا دماغ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے غلط سوچتا ہو اس کو تو کوڑے میں ڈال دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسا دماغ کسی کام کا نہیں ہے، چونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ ہمارے آقا نور ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان، ہمارا مال ان پر قربان، ہمارا گھر بار ان پر قربان، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں مرنا اور جینا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے بہت سے پروگرام FGN پر آپ دیکھتے ہیں، مزید بھی ہمارے ایپیسوڈ جو آتے رہتے ہیں، مزید بھی آگے آئیں گے ایک نئی صبح کے، اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ شیئر کرنا کسی کے لیے علم دین سیکھنے کا باعث ہو، کوئی
غلط ذہن لے کر بیٹھا ہو نور مصطفیٰ کے حوالے سے، لیکن یہ پروگرام دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے عقائد درست ہو جائیں، اس کے نظریات درست ہوں اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔